اور بہرحال چند گزارش سے، کیونکہ بہرحال پہلی مجلس ہے، کہ ماہ محرم جو ہے وہ یہ کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کے لیے پروردگار نے امام حسین کو کربل کا یہ جو سب کیا، یہ انسانیت کی بقا کے لیے۔ تو خدا کے لیے کوئی ایسا کام مجلسوں میں نہ کرے، عزاداری میں نہ کرے، کسی طریقے سے نہ کرے کہ کوئی اور امام کی مجلس سننے نہ آئے، کسی اور کو ہم روکیں نہ، اس کو اوپن رکھیں، کیونکہ یہی مجلس جو ہے یہی اس آخری فرزند سے جوڑے گی جس کا بشریت انتظار کر رہی ہے۔ اگر آج ہم نے راستہ روکا تو کل امام ہم سے سوال پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے دوسرے لوگوں کی دل کی آزاری ہوتی تھی؟ تم ہمارا ذکر کرو، تم ہمارے فضائل کرو، کہ کم ہے کیا؟ اور محبت کا پیغام دو، دعوت دو، اور کوئی چیز فارورڈ نہ کریں، خدا کے لیے فارورڈ نہ کریں۔ اس مہینے کے اندر اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے وہ کر دیا، فارورڈ کیوں کر رہے ہیں؟ فارورڈ فتنہ ہوتا ہے محرم سے پہلے، محرم کے اندر، تاکہ آپ اصلی ہدف کے بجائے، مقصد امام حسین کے بجائے ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن کو پہچانیں۔ کب تک ہم لوگ بغیر شعور کے آگے چلیں گے؟ آج صبح سے ایک میسج آیا جا رہا ہے، ہر بندہ بھیجے جا رہا ہے، جنگ میں یہ چھپ گیا، جنگ میں وہ چھپ گیا۔ بھائی جنگ پڑھتا کون ہے؟ کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، مجھے پتا ہے جتنوں نے بھیجا کبھی جنگ دیکھا بھی نہیں ہوگا زندگی میں، لیکن ہم نے دنیا کو بتا دیا کیا چھپا اس میں۔ بھائی ان کو ہمیں پتا ہے پہلے سے، کیوں ٹینشن لیتے؟ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ میں بہت زیادہ زوم باتیں نہیں کرتا حالات کی، لیکن مجھے کسی نے بولا آغا صاحب بولے، شعور ضروری ہے معاشرے میں، اور اپنی اس انگلی کو نا محرم کے دنوں میں تھوڑا کنٹرول میں رکھیں۔ جو آتا ہے فارورڈ نہ کریں، خدا کے لیے نہ فارورڈ کریں، خود سن لیں، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اگر اچھی چیز ہے بسم اللہ، اگر ایسی چیز ہے جو امام حسین سے، خدا سے، رسول سے دور کر رہی ہے، تفرقہ ڈال رہی ہے، اختلاف کا باعث بنے گی، کسی کی دل آزاری کا باعث بنے گی، نہ شیئر کریں، وہیں روک دے۔ آپ یقین کریں فتنہ وہیں ختم ہو جائے گا۔